تو JUI جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری لگی ہے یہ، تو یعنی یہ ذمہ داری بس آپ کو دے دی گئی یا آپ بھی چاہتے تھے، اس میں کوئی دلچسپی تھی، کیا اس کا ماحول ہے، یہ بتائیے۔ دیکھیں فاروق بھائی، ایک بات تو بالکل واضح ہے، سیاسی کارکن، سیاسی نظم، سیاسی میدان اور اطلاعات یہ لازم و ملزوم، یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو ابلاغ کا جو ذریعہ رائج ہوگا آپ اسی کو فالو کرتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا جو ہے 2024-25 میں ڈیجیٹل میڈیا میں گھوم رہی ہو اور آپ جو ہیں 1980 کے پرنٹ میڈیا کے اس میں اطلاعات کے نظام میں گھوم رہے ہوں۔ یہ احساس پوری پارٹی کو ہو گیا یقیناً۔ میں وہ حالات جاننا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر بات ہے تھوڑا سا مذہب بھی ساتھ میں ہوتا ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، نئی چیزوں کے اوپر اختلاف بھی بڑا آتا ہے، تو کیا آپ لوگوں کو بھی فیس کرنا پڑتی ہے ود ان دا پارٹی؟ بالکل، یہ ہوتا ہے۔ چینج جو ہے نا فاروق بھائی، یہ کوئی بھی اتنی ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کرتا، ہم خود نہیں کر پاتے، کوئی بھی نہیں کر پاتا۔ مطلب آپ مینٹلی اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرتے ہیں کہ یہ چیز آ رہی ہے۔ میرے خیال میں کامیاب سیاسی کارکن یا ایک کامیاب انسان اگر ہم کہیں بحیثیت انسان کے، تو وہ شاید وہی ہوگا جو پریمپٹ کرے گا اور وہ کہ یہ چیز میرے اوپر آ رہی ہے اور میں نے اس کو جو ہے نا اس کا مقابلہ، اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، اس کے ساتھ میں نے چلنا کیسے ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ایک مذہبی شناخت رکھنے والی جماعت ہے، لیکن اس کے کارکن، اس کی قیادت سے کارکن وہ انتہائی پختہ میچور قسم کے سیاسی کارکن ہیں، تو وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ ہاں، تھوڑا سا ان کو آپ نے ایک چیز بتانی ہے کہ ایک ڈیجیٹل میڈیا کیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ یہ چیزیں دیکھیں، ہم نے ایسے چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ جب آپ مذہبی شناخت کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ جی تصویر کے حوالے سے کتنے زیادہ مشکلات ہیں، کیمرہ کے حوالے سے کتنے زیادہ مذہبی حلقوں میں مشکلات ہیں، تو یہ چیزیں ہیں، لیکن ضرورت کے تحت اس کا ادراک کرنا، پھر اس کی ضرورت کے مطابق اس کو جو ہے آگے لے کر چلنا، اس کا انکار کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آیا۔ دیکھیں، آپ مسجد الحرام سے لے کر جو ہے وہ پاکستان کے کسی مدرسے میں بھی آج آپ جائیں گے تو ضرورت کے تحت ڈیجیٹل میڈیا کا انکار کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ غیر ضروری طور پر تو میرے خیال میں کسی چیز کے حوالے سے بھی اگر آپ بحث کریں گے کہ جی آپ غیر ضروری طور پر ایک چیز کے اندر جا رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو وہ کہیں بھی اس کی تائید اور توثیق نہیں ہو سکے گی، لیکن ضروری چیزوں کا انکار ہمارے یہاں نہیں۔ تو یہ چیز جب ان کو محسوس ہوئی تو لازمی بات ہے کہ جن ساتھیوں کو اس حوالے سے کوئی تھوڑا بہت ایک علم، کوئی اس پہ کام، کوئی مہارت وہ ہوگا تو آپ اس کو ذمہ داری دیں گے۔ تو ہم پچھلے کئی سالوں سے تقریباً لگ بھگ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 15 سال سے تو 16 سال سے تو مجھے زیادہ ہو گیا کہ میں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہوں۔ یہ فیس بک جب نیا جو ہے وہ آیا اور اس کو ہم نے آپ نے تب سے شروع کیا ہوا، تو ابھی آپ کے آس پاس کے حلقوں میں نہیں کرتے ہوں گے؟ نہیں، اس بہت کم ہوتا تھا۔ تو ان کو پھر جب اس چیز کا ادراک ہوا ہمارے جماعتی صفوں میں کہ جی یہ ہے اور دنیا کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور میں اس میں ذرا آپ کے نوٹس میں لے آؤں، میں اس میں تحریک انصاف کا والوں کو بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے خصوصی طور پر، چونکہ جمعیت علماء کی PTI کے ساتھ ان دنوں بہت سخت سیاسی ایک چپکلش تھی، ٹھیک ہے، اور PTI کے لوگ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ آگے اور آج بھی آگے ہیں، ہم مطلب اس کا وہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ جب آپ کسی کا مقابلہ کرتے ہیں نا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف کا آپ کا جو مخالف ہے وہ ٹینک استعمال کر رہا ہو اور آپ جو ہے وہ تلوار کے زمانے میں کھڑے ہیں۔ تو ہم نے جب PTI کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جس طرح سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے میدان میں جا رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم نے ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے، سیاسی طور پر مقابلہ کرنا ہے، تو ہمیں اس طرف جانا پڑے گا جس میدان میں یہ کام کر رہے ہیں، اور ہمیں قرآن کی تعلیمات بھی یہی ہے نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ تو ہمیں اپنے آپ کو
ان ساری چیزوں سے جو ضرورت ہے اس میدان کی، اس سے اپنے آپ کو واقف بھی کرنا ہوگا، اس کا استعمال بھی کرنا ہوگا. تو ہم نے ان کو دیکھ کے ان کے مقابلے کے لیے ہمارے ساتھی میدان میں آئے، اور ایسے میدان میں آئے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں کہ آپ نہ وہ پیڑ ہیں، نہ ان ساتھیوں کو جو ہے ان کو کوئی آپ ایسی چیز دے رہے ہیں کہ جس میں ان میں یہ بس صرف نظریاتی طور پر ان کا یہ تھا. وہ موبائل بھی اپنا استعمال کر رہے ہیں، وہ نیٹ بھی اپنا استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنے ریسورسز جتنے بھی وہ خود جنریٹ کر کے وہ جمعیت کے سوشل میڈیا کے میدان میں مقابلہ کر رہے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ میں اس میں ذرا ان کا شکریہ ادا کروں کہ ان کی وجہ سے ہمیں تحریک انصاف کی وجہ سے آپ لوگ اس میں آئے، اتنا آگے نکلے. لیکن اب یہ کہ ہم نے جیسے ہی جماعت نے اس حوالے سے ہمیں کہا کہ اس پر آپ نے کام کرنا ہے، تو ہم نے فاروق بھائی ذرا تھوڑا سا میں اس میں تفصیلی طور پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے پہلے یہ کیا کہ جو ساتھی ہمارے پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے، ہم نے ان کو منظم کیسے کرنا ہے، ہم نے ان کو ایک نظم میں کیسے لانا ہے. تو ہم نے پہلے مرکزی سیٹ اپ بنایا، صوبائی سیٹ اپ بنایا، پھر اضلاع تک گئے، پھر تحصیلوں تک گئے، پھر اس کے بعد یونٹس تک گئے. اب ہر پاکستان کے ہر ضلع کی، ہر تحصیل کی ہر یونٹ میں جو ہے ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھی موجود ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے ابھی ایک اجتماع کیا، باقی صوبوں کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. صرف سندھ میں ہم نے وہ اجتماع کیا تو ہم نے تمام سندھ سے ہر یونٹ سے صرف ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کے میدان میں کام کرنے والے 9,000 ساتھیوں کو ہم نے اکٹھا کیا. سندھ میں 9,000 لوگ ہیں آپ کے؟ جی، وہ جو صرف ڈیجیٹل میڈیا کے لیے کام کرتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی صورتحال دوسرے صوبوں میں ہے. ان کو بھی ہم نے اب اس میں اپنے نیٹ میں ہم لے آئے ہیں، اور ہماری جو ہے تنظیمیں بن گئی ہیں. ہمارے ہر ضلع کے، ہر تحصیل کے جو ہے وہ اب یہ ہمارا جماعت کا چونکہ نیا الیکشن ہوا، پھر نیا سیٹ اپ بنا. اب اس نئے سیٹ اپ میں مرکزی نظم بھی قائم ہو گیا، صوبے بھی سارے قائم ہو گئے ہیں. اب اضلاع جو ہیں ان کے تمام ٹیمیں دوبارہ سے ایک دفعہ بنی، پھر اس الیکشن کے بعد اب دوبارہ بن رہی ہیں. اب یہ دوبارہ یونٹس تک جائے گا. یہ 1 مہینے کے اندر جو ہے ہم اس کو تحصیلوں اور یونٹس تک پہنچا لیں گے. تو جب یہ ہمارا نظم مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد ہم نے اس کو جس طرح سیاسی میدان میں ایک سیاسی کارکن مقابلہ کرتا ہے، تو وہ ایک نظم کے تابع ہو کر وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائیں گے.